اللہ رب العزت نے اس امت کو قرآن پاک کے اندر بہترین امت کہا ہے۔ جتنی بھی امتیں پہلے گزر چکی ہیں ان سب سے اللہ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امتیں تو پہلے بھی آتی رہیں، اس کی وجہ قرآن پاک ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ امت ہے جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے جو کام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دیا کرتے تھے وہ کام اس امت کو اللہ نے دیا ہے ختم نبوت کی برکت کی وجہ سے، کہ اب یہ امت قیامت تک آنے والے آخری انسان کی فکر یہ کرے گی کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ میرے بھائیوں، اس امت کی مثال اس پانی کی سی ہے جو رواں رہتا ہے، چلتا رہتا ہے تو ہر چیز اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے، وہ سب کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ اس سے فصلیں بھی لہلہاتی ہیں، اس سے جانور بھی سیراب ہوتے ہیں، اس سے انسان بھی اپنی پیاس بجھاتے ہیں، ہر چیز کے لیے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ نقل و حرکت میں رہتا ہے۔ اگر وہ کھڑا ہو جائے ایک جگہ پہ، وہ کھڑا ہو جائے اور چلے نہ تو میرے بھائیوں وہ خود ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس نے کسی ناپاکی کو کیا دور کرنا ہے، اس سے کوئی چیز فائدہ حاصل نہیں کر سکتی، وہ فصلوں کے لیے کارآمد نہیں ہے، وہ جانور اس سے اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے، انسان اس کو منہ نہیں لگا سکتا، وہ بدبودار بن جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، یہ امت جب تک نقل و حرکت میں رہی، اللہ کے راستے میں نکلتی رہی، پھرتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دین و دنیا کی سرداری، اس کو دنیا میں عزت، مقام، ہر چیز عطا کرتا رہا میرا اللہ۔ جیسے ہی یہ بیٹھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ سارے اعزاز چھین لیے۔ تو میرے بھائیوں، جو حدیث پاک ہے کہ جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں اس کے بقدر ہی اللہ تعالیٰ حالات نیچے اتارتے ہیں انسانوں کے اوپر۔ وہ اعمال کافروں کے نہیں ہیں، کافروں کے اعمال سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ تو کافر ہیں، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ یہ ہمارے حالات ہیں، ہمارے اعمال ہیں جن کے اوپر یہ حالات اترتے ہیں۔ جیسے ہم اعمال کریں گے ویسے اللہ تعالیٰ حالات اتارے گا۔ یہ تھوڑی بہت جو اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے نا، یہ بارشیں ہو جاتی ہیں ٹائم پہ، یہ صرف تمہارے جو کمزور بوڑھے انسان ہیں، جو کمزور بچے ہیں یا جانوروں کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ اتنا رحم کر دیتا ہے، ورنہ جیسے ہمارے حالات ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے حالات، ہمارے اعمال کی وجہ سے حالات اترتے ہیں میرے بھائی۔ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے تو ساری دنیا کے حالات بدل جائیں گے۔ اعمال ٹھیک ہوتے ہیں دل کے ٹھیک ہونے سے، دل کے بدلنے سے۔ یہ جیسے ہمارا یہ دل ہے نا، اس کے ساتھ یہ پورا وجود جسم کام کر رہا ہے۔ اگر یہ ٹھیک چلے گا، ٹھیک کام کرے گا تو سارا وجود ٹھیک چلے گا، ٹھیک کام کرے گا۔ اگر یہ بگڑ جائے گا، اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو سارا وجود، اس کا سارا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ ایسی یہ انسان جو ہے نا، یہ کائنات کا دل ہے انسان، اس کے اوپر سارا نظام، سارا دار و مدار ہے۔
اگر یہ ٹھیک چلے گا تو سارے کائنات کے معاملات ٹھیک چلیں گے، اگر یہ بگڑے گا، خراب ہوگا تو سارا نظام بگڑے گا، سارا نظام خراب ہوگا۔ اب یہ دل ہمارا کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ میرے بھائیوں اس کے لیے اللہ کو اپنی طلب دکھانی پڑے گی، ہدایت اللہ سے مانگنی پڑے گی۔ ہدایت کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے، اللہ بن مانگے کسی کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ کو طلب دکھانی پڑتی ہے۔ باقی وہ بے نیاز ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، اسے تو کسی کی پرواہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دل اسی وقت ٹھیک ہوگا جب ہم اس پہ محنت کریں گے، یہ ہم اس کو اللہ کے آگے رو کے اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، پھر یہ ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ اسی کے لیے یہ نقل و حرکت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، لوگوں کے پیچھے پھرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔